بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں رمضان اور رمضان سے ریلیٹڈ جتنے بھی باتیں ہیں، چاہے وہ مسائل کے بارے میں ہو، فضائل کے بارے میں ہو، اعتکاف ایٹسیٹرا، کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو میں نے سوچا دوسری ٹاپکس تھوڑی سے ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، اور اگر اس سے ہم استفادہ حاصل کریں تو میرے خیال میں ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ موقع رمضان کا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے واٹ از رمضان، رمضان ہے کیا؟ تو رب فرماتے ہیں اس بارے میں، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ترجمہ ہے اس کا، ماہ رمضان جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح الدلالت ہے، من جملہ ان کتب کی جو کہ ذریعہ ہدایت بھی ہے، اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے، والفرقان، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔ اب یہ بات رمضان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ قمری مہینوں سے 9واں مہینہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ حدیث میں جو ہے بیان کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں جو رمز لفظ نکلا ہے، اس کے معنی لغت عربیہ میں جلا دینے کی ہے، چونکہ اس مہینے میں یہ خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان ہوا، اس لیے اس وجہ سے لوگ اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس کی افضلیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حق تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان حق تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اب جب کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا تو اس خصوصی نسبت سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ جو قرآن ہم نے بھیجا ہے یہ شہری رمضان میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کے درمیان خاص ربط ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے اور اس سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ روزے کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزہ کا حکم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس لیے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس پر یہ روزہ رکھنا ضروری نہیں، بلکہ دوسرے وقت جب سہولت ہو اس پر سے سبکدوش ہونے کی گنجائش ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تنگی میں ڈالنا نہیں بلکہ یسیر یعنی سہولت پیدا کرنا ہے۔ وہ بھی جو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام بنی الاسلام علی خمسہ، تو اس میں ایک روزہ بھی ہے، 5 چیزوں میں ایک روزہ بھی ہے، تو فرضیت اس کی بہرحال اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں جو تعارفی خطبہ دیا تھا وہ اب ذرا ملاحظہ کیجئے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی آنے والا ہے،
ایسا مہینہ جس میں ایک رات یعنی شب قدر، ایک ایسی رات کی طرف شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے، قیام اللیل جسے کہتے ہیں تراویح۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کر کے ذریعہ قرب خداوندی کا طالب ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے رمضان میں۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہو، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ مواسات اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اس کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہریاب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہ لگے گی، تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ کون سی ہے وہ 4 چیزیں جو حضور نے فرمائی ہیں؟ 1 کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، 2 استغفار، 3 جنت کی طلب، اور 4 نمبر پہ ہے آگ سے پناہ۔ یہ ایک لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، شعب الایمان میں بھی یہ آیا ہے۔ ابھی بھی ایک سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ بھئی آپ روزے ہم بھوکے پیاسے رہے تو رب کو اس سے کیا ملتا ہے؟ تو رب کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پوائنٹ یہ ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے کی وجہ سے ذریعہ خواہشات نفسانی کا قلع کم ہو جاتا ہے۔ روزہ گناہوں اور منکرات سے بچنے کے لیے ڈال اور بچاؤ کا کام دیتا ہے۔ روزہ سے روحانیت ملتی ہے اور دل کی صفائی اور تقویت دل کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ نہایت اہم وسیلہ ہے۔ اب بھوک پیاس تو اپنی سائٹ پہ ہے، لیکن یہ بھی ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا روزے میں
یہ خاص کر روزے کی حالت میں جو بدنظری، جھوٹ، غیبت، غصہ، گالم گلوچ اور گانا وغیرہ سننے سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہوگا۔ اس سے ریلیٹڈ اور حدیث سناتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تو دن کے آخر میں ان کو سخت پیاس اور بھوک لگنے لگی، اور اتنے میں حالت بھی خراب ہوئی کہ جان نکلنے کا خوف ہو گیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کی اجازت طلب کرنے کے لیے آدمی بھیجا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا۔ حضور نے ایک پیالہ بھیجا کہ وہ دونوں اس میں قے کرے، پس ایک نے قے کی تو آدھا خون اور آدھا تازہ گوشت نکلا۔ اس طرح دوسری نے قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام پر افطار کیا۔ یہ دونوں بیٹی لوگوں کی غیبت کرتی رہی، یہ خون اور گوشت اسی غیبت کا مظہر ہے۔ استغفر اللہ۔ پتہ چلا کہ غیبت سے جو ہے نا پھر روزہ خراب ہوتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ انٹروڈکشن تھا اس کا، اس پہ 10 منٹ کا میں کوشش کروں گا کہ وہ بناتے رہیں لیکچر، آپ لوگ بھی نہ اس سے بور ہو اور اتھینٹک انفارمیشن بھی اس میں ایڈ ہو۔ تو یہ پہلا ہوگا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور کتنے بنتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔